اب بتائیں، دیکھو خدا کی تو بہت ساری صفات ہیں، اتنی ساری صفات ہونے میں آخر وہ کرتا کیا؟ یہ کہہ تو میں بھی رہا ہوں، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت۔ میں آپ سے یقین سے کہوں کہ سقراط، ارسطو، افلاطون، پیرمینڈیز، ہیراکلیٹس، بڑے بڑے نام، مگر یہ فلسفہ اور دانش کے امام جو تھے، انہوں نے ایتھنس کو دیا کیا؟ کریٹ کو دیا کیا؟ اسپارٹا کتنی دیر جیا؟ اتنی بڑی عظمتوں پر بھی ایتھنس 40-30 برس سے آگے نہیں بڑھا پورا۔ کیا استاد تھے جی؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جس دانش کو آج بھی ہم اتنی وقت دے رہے ہیں، اتنا قیمتی سمجھ رہے ہیں، جس سقراط کو آج بھی ہم بہت بڑا دانشور سمجھ رہے ہیں، جس ارسطو اور افلاطون کی تعریف کیے بغیر ہم فلسفہ و تاریخ کے اسباق پڑھ ہی نہیں سکتے، آخر پریکٹیکلی کیا اثرات ہوئے؟ 30 برس کی ایک حکومت، اسپارٹا کی 15 برس کی حکومت، کریٹ ویسے ہی فنا ہو گیا، آخر اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا تھی، اس کے تاثرات کیا نکلے، انہوں نے زندگی کو کیا دیا؟ اور دیکھو اس استاد کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 برس کے بعد، چاہے میں کتنا گستاخ رہوں، کتنا بے ادب ہو جاؤں، کتنا میں اپنے اذکار حیثیت ہو جاؤں، مگر ایک بات یہ ہے، اگر آج بھی مجھے کچھ عرفان و صداقت سے کچھ حصہ ملا ہے تو اسی آقا و مرشد سے ملا ہے، محمد رسول اللہ سے ملا ہے، اور کسی سے نہیں ملا۔ اسی لیے خاتون حضرات کہ وہ صرف فلسفیاتی سبق دینے والے نہیں تھے، آپ پر مبنی تھا، آپ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ انٹلیکچول ہائٹس دریافت کرو جو پیغمبر میں تھی۔ سائیکو انالیسس کو فرائیڈ نے تو نہیں دیا۔ اگر آپ ایک ایک حدیث پہ غور کرو، ایک حدیث، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے تمام علوم کی سب سے پہلی گہری ابتدا جو ہے وہ آقا و رسول کی احادیث میں نظر آتی ہے۔ جب ابن سیاد کے بارے میں شور ہوا کہ یہ دجال ہے، تو اس کی ماں شکایت لے کے آئی کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکا تو پتہ نہیں کیا بیمار ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا میں آؤں گا۔ پھر آپ گئے، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو ماں نے عزت رسول کی خاطر یہ نہ کو گستاخی کر جائے، اس کو تھوڑے عرصے کے بعد سے آگاہ کر دیا کہ رسول اللہ آئے ہیں۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا کہا؟ اگر آج تم اس کو آگاہ نہ کر دیتی اور ہمارے سے آگاہ ہو جاتا۔ یہ پہلا سائیکو انالسٹ ہیں جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ اگر آج میں اس کی باتیں سن لیتا تو میں اس کے مرض سے آگاہ ہو جاتا۔ یہ باتیں سننے کا ہی تو سارا مرض ہوتا ہے، اور باتیں کرنے کا مرض ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کی اندرونی فیلنگ، جذبات، اس کے سائیکوسس، نیوروسس، آبسیشنز، سارے کے سارے اس انداز گفتگو سے باہر۔ اور خاتون حضرات، آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے، ورنہ ضرور میں آپ کو وہ زمانہ آخر تو کیا اس سے کہیں آگے کی زندگی کے بارے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد مفکر ہیں اس کائنات کے، جنہوں نے کہا کہ اللہ زمین کی عمر 500 برس اور بڑھا سکتا ہے، واحد مفکر کائنات ہیں جنہوں نے فرمایا کہ یہ زمین آخری زمین نہیں ہے، نہ یہ زمین پہلی زمین ہے، اور جب اعمال گزر جائیں گے اور لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ باقی رہ جائے گی، اور اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئے سرے سے انہیں آزمائے گا اور ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔